اب یہاں تک تو سوال یہ آ گیا کہ نہ علم کی بنیاد پر، نہ پرانے ہونے کی بنیاد پر، نہ پرانا علم جاننے کی بنیاد پر، نہ حوالوں کی بنیاد پر، نہ تصنیف و تالیف کی بنیاد پر، نہ تنظیم اور تحریکوں کی بنیاد پر، نہ اسلامی حکومتوں کے نام اور بنیاد پر، نہ سربراہان مملکت کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے کوئی استفادہ نہیں دیتا، نہ خاندانی ہونے کی بنیاد پر۔ کیوں کہ خاندانی نسبتوں کے اعتبار سے جھوٹے ہی دعوے صحیح، لیکن بنو امیہ بھی تو میرے آقا کے خاندان کے اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں نا، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اور کتنے قبیلے نہیں ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اوس و خزرج، یہ بھی مکے کے مشہور قبیلے ہیں، لیکن ان لوگوں ہی نے تو میرے آقا تو جہاں کے مالک سے مستفید ہونے کے بجائے مقابلے پر آئے اور جادوگر کہا، کاہن کہا، مذاق اڑایا، ٹھٹا کیا اور اسلام کو نعوذ باللہ نقصان پہنچانے کی سازشیں کی۔ یا اللہ وہ کون سا رمز ہے کہ تو جس کی بنیاد پر اپنے محبوب سے مستفید کرنے کا دروازہ کھولتا ہے؟ بتاؤ میرے بچوں، یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ یا اس کے بغیر دوسرا اندھوکناک مسئلہ یہ ہے، علم کی بنیاد پر خطرہ ہے، عمل کی بنیاد پر خطرہ ہے، تقریر کی بنیاد پر خطرہ ہے، تصنیف کی بنیاد پر خطرہ ہے۔ کیوں خطرات؟ ایک نہیں، ایک کو اگر کہوں تو 1000 لسٹ میں تم کو بتا دوں گا کہ جن کے پاس میں یہ سب کچھ تھے، لیکن وہ راستہ جو رب کے پاس میں اپنے محبوب سے مستفید ہونے کا نہیں تھا، تو وہ سارے کے سارے مردود ہی نہیں ہوئے، بلکہ ان کی وجہ سے دین میں فرقے وجود میں آئے۔ کیا ہوا؟ دین میں فرقے وجود میں آئے، پھر مسلمان حکومتیں مسلمانوں کو قتل کی، مسجد نبوی کے اندر میں پامال کیا گیا عزت و احترام کو، کعبے کے پردے جلائے گئے۔ کیوں؟ آخر وہ جوہر کون سا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے مطابق میں کہ اپنے محبوب سے مستفید ہونے کی چابی کیا ہے؟ اور وہ کوئی مشکل، اس کو عالم بننا، اس کے لیے پیر بننا، اس کے لیے بڑی تقریر سیکھنا، اس کے لیے بڑے منبر پر کھڑے ہو کر بیان، کچھ بھی نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے مستفید ہونے کے لیے جو جوہر اپنے بندوں کو کہ میرے محبوب جن میں یہ چیز پیدا ہو جائے، میرے محبوب تم ان کو نواز دینا، وہی میری منشا ہوگی۔ اور وہ جوہر کیا ہے؟ ٹوٹ کر دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، دعووں میں نہیں، تقریروں میں نہیں، دھوکے میں نہیں پڑھنا۔ اچھی کتاب عشق رسول پہ لکھ دیا، اچھل اچھل کر میں عشق رسول کا بیان کرتا ہوں اور بہت لاکھوں روپے خرچ کر کے میں میلاد بناتا ہوں اور بڑا اچھل کود کر میں عاشق رسول اپنے آپ کو کہتا ہوں۔ دیکھتے نہیں ہری پگڑی اور دیکھتے نہیں چار چار چھلے اور دیکھتے نہیں میرے صافے اور چپے، نہیں، نو الاؤٹ، بلکہ کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ ظاہر پر نہیں، بلکہ رب العالمین یہ دیکھتا ہے کہ تمہارے ہاتھوں کی مٹھی کے برابر جو تمہارا دل ہے وہ خانہ خدا ہے، اس میں میرا محبوب ہے کہ نہیں ہے۔ اور اس پر دل میں نہ ہو اور سانسوں میں اثرات نہ ہو اس کے میرے محبوب کی محبت کے، کتابیں چاہے لاکھوں لکھ لیں، ناقدی نہیں کر رہا ہوں لیکن دلائل دے چکا ہوں میں، چاہے تقریریں کچھ بھی کر لیں اور چاہے اسلامی مملکتیں کیوں قائم نہ کر لیں، اور پھر برناٹیکا جیسی تحقیقی تاریخی کتابیں کیوں نہ لکھ لیں، اور 5-5 ہزار کتابوں کے اسلامی کتب خانوں کا یہ مصنف کیوں نہ بن جائے، 10 قسم کی بغیر نقطوں کی تفسیر کیوں نہ لکھ دے، اور دنیا تک کے فتوحات اسلامیہ کا ایوارڈ اس کو کیوں نہ مل جائے، لیکن نہیں، میرے محبوب سے مستفید تو نہیں ہو سکتا، میں موقع نہیں دوں گا تجھے۔ یا اللہ تو ہمارا رب ہے، تو ہی تو بتانا، کیا اللہ صرف یہی بات ہے کہ تیرے محبوب جب حیات ظاہر میں تھے تو پھر میرے آقا کے سامنے جنہوں نے اپنے راتوں شب و روز اور اپنی زندگی کو جن کے قدموں میں ڈالا، کیا وہی مستفید ہو سکتے ہیں؟ تو پھر کتنے مایوس ہو جاتے تھے تم اور ہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہ بات فرما دی کہ میں نے اپنے محبوب کو قیامت تک کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا دیا ہوں. تو کیا مطلب ہوا؟ حیات ظاہرہ کے اندر میں وہ جوہر جس کے اندر میں پیدا ہو گیا دل میں، جو دل نعرہ نے پاک مصطفیٰ پر ڈال دیے، کوئی خواہش، کوئی چاہت، کوئی شکایت اور کچھ نہیں، بلکہ سانسوں میں میرے مصطفیٰ تھے. یہی وہ چابی ہے، یہی وہ خدا کا قانون ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی ویحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. سمجھ میں آ گئی بات؟ وہ کون سا کتنی آسان چیز ہے جی. امت کو کیوں الجھنوں میں ڈال رہے ہو؟ کیوں کتابوں کی لائبریریاں بتا رہے ہو؟ اور کیوں تقریروں کے اجتماعات سجا رہے ہو؟ اور کیوں یہ سب کچھ کر رہے ہو؟ یہ کرو، تمہاری خدمت میں قرار دی جائے گی. اگر یہ ساری خدمتوں کے کرنے میں صرف میرے آقا کی محبت کی انسانیت پر امت کو دینا ہے، خدا کی قسم وہ دین کا کام ہے. اگر یہ نہیں ہے اپنی مسلک جماعت کے لیے، اپنی خانقاہ کے لیے اور اپنی پرستش کے لیے، اپنی پوجا کے لیے، گمراہ ہے، دجال ہے، تو شیطان ہے، اللہ والا نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آگی بات؟ یا اللہ کے اس زمانے میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے لیے تیرا قانون کہ وہ میرے آقا کے چہرے اور مکھڑے کو دیکھ کر اپنے کو بھول گئے تھے، صرف وہی مستفید ہوں گے. ہم تو 15ویں صدی میں پیدا ہوئے، پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ نہیں، میرا قانون میرے محبوب سے مستفید ہونے کا میں نے قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے کھول دیا ہے. وہ کون سا قانون؟ کہ میرے محبوب سے ٹوٹ کر محبت کی جائے، دعووں میں نہیں، کتابوں سے نہیں، دلیلوں کی صورت میں نہیں، بلکہ یہ ہے دل کو نعرہ پاک مصطفیٰ پر ڈال دو. تمہاری سانسوں میں میرے مصطفیٰ کی محبت بچ جائے اور زندگی کی خواہشات صرف میرے آقا کی مسکراہٹ بن جائے، تمہاری عبادات کا رخ میرے آقا کی رضا ہو جائے. کاٹ دیا ہے نا جی ظالموں نے. اسی کو غلو فی الدین کہتے، اسی کو بدعت کہتے، اسی کو گمراہی. ارے 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 کنجروں، کہاں پہنچا دیا امت کو تم نے؟ جس آقا کی امت تھی اس آقا سے تم کو چھڑانے میں تم اس کو دین کی خدمت سمجھ رہے ہو؟ اے ظالم، اگر تو کسی معصوم بچے کو اگر سگی ماں سے چھڑاتا ہے تو دنیا تجھے ظالم کہہ کر سولی پہ چڑھائے گی. یہ کتنا بڑا مجرم ہے. میرے آقا کی امت کو آقا کی امت بنانے کے بجائے مسلک و جماعتوں کا تو بنا لیا اور اپنا تو بنا لیا، لیکن آقا کے نعرہ پاک سے کاٹ دیا. یہ دین کی خدمت ہے یا دین کے معاملات کے اندر استحال ہے؟ صرف خدا کا قانون آسان یہ ہے کہ میرے محبوب سے استفادے کے لیے اول میں بھی وہی شرط تھی اور وہی شرط آخر تک بھی ہے. خوش ہو جاؤ وابستگان خانقاہ محمد اجمیری نصرتی کہ تم کو اس چوکھٹ سے صرف یہی روک دیا جا رہا ہے. لکشدی پیٹ کے دینی اجتماع کی مجلس کا مقصد خدا کی قسم صرف امت کو اپنے آقا سے جوڑنا ہے، اور اس کے لیے جو راستہ ہے وہ ولایت کا نظام ہے. اولیاء کی محبت، وہاں سے پنجتن پاک کی محبت، آل اور اہل بیت کی محبت، اور پھر نعرہ پاک مصطفیٰ. یہی تو مقصد ہے نا. یا کچھ ہے یا کاٹ چھاٹ، یا یہاں پر ہے کوئی مسلک و جماعت، یہاں کوئی ہے درمیان میں کتاب تصنیف و تعلیف، یہاں پر کوئی ہے درمیان میں تقریر و تعلیف و تصنیف یا حسینی حکومتیں یا چندہ اور پھندہ؟ کچھ نہیں ہے نا. مقصد بڑا پاک ہے. قدر کرو اس نظام کی وابستگان خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی والو، اور بھیگی بلی بلی بن کر مت رہو. اس زمانے کے اندر میں تم خوش نصیب ہو کہ تم کو اتنا پیور نظام میرے آقاؤں کے صدقے میں اس خانقاہ کے ذریعے سے تمہیں نصیب ہوا. اس کو مقصد بنا کر ایک زندگی نہیں بلکہ تمنائیں کرو اللہ ہزاروں زندگی عطا کرے تو ایک ایک زندگی کو اس مقصد کے لیے قربان کریں گے. ہم مشرق کے انتہا تک پہنچیں گے، مغرب کے کونے تک پہنچیں گے، شمال میں جائیں گے، جنوب میں جائیں گے. بتوں میں لوٹنے کے لیے پیدا ہوئے ہو، اپنے مزاج سے گدھے بننے کے لیے پیدا ہوئے ہو، ایک مقصد جب عطا ہوا ہو تو اپنے سوچ و فکر کے اندر میں اور اپنے اعتبار سے ہم اس بات کو طے کر لیں کہ مقصد کو پورا کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے. یا دنیا کا کما لینا، ناتی پوتی کا سوچ لینا، اپنے اوڑھنے بچھونے کا انتظام کر لینا، اپنے شاپنگ مالوں کا اپنے کاروبار کا بنا لینا. ارے یہ تو کنجر دنیا کے ناپاک انسان بھی کر رہے ہیں. اگر تو بھی تیرے کو نسبت ملنے کے باوجود اگر تیرا بھی تو نے اپنا یہ مقصد بنا لیا تو اس سے زیادہ بدنصیب کون ہوگا؟
تجربات میں دیکھ رہے ہو کہ گائے اور بھینسوں کے چرانے والوں کو کروڑپتی اللہ نے دے دیا. گائے کی حماقت، کدھر بھاگ رہے ہو؟ نسبت کے ملنے کے بعد میں تمہاری سوچ، تمہاری فکر، تمہارا اوڑھنا، تمہارا بچھونا اور تمہاری زندگی کی تمنائیں صرف اس مقصد کو پورا ہونا چاہیے. اور اس مقصد کے لیے جو نظام ہے وہ چاہے دینی اجتماعات ہو یا عشاء کے بعد کی محفلیں ہوں یا خانقاہ کو آنا ہو یا پیر کی کسی منشا کو پورا کرنا ہو، اجمیر شریف کی حاضری ہو، تمہارے گھروں کے اندر کی بنی ہوئی خانقاہ محمدیہ دین نصرتی کا آباد کرنا ہو، اپنے گھروں میں ذکر کروانا ہو، محفلیں کروانا ہو، ایک مستقل تو پورا نظام ہے تمہارے لیے. تمہارا پیر یا خانقاہ محمدی کی صورت میں نہیں بن سمجھ کے آ جاؤ خالی سلام پڑھنے کو، فاتحہ پڑھنے کے لیے آ جاؤ اور درود کا دستر بچھا کے گلے کے جلیبی کھا لو. یہ نظام ہے تمہارا. تمہارا نظام تو اپنے آپ کو لٹانے کا، اپنی جان و مالوں کو مقصدوں پر لگانے کا، بچانے کا نہیں بلکہ لگانے کا بنے. کیوں؟ یہ مقصد مل چکا ہے ہم کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے محبوب کے صدقے میں، میرے محبوب سے مستفید ہونے کے لیے صرف ایک شرط کہ ٹوٹ کر میرے محبوب سے محبت کی جائے. اور جب میرے محبوب سے محبت ہو جائے گی تو ان کی نسبتیں جو ان تک پہنچے گی اس سارے راستوں سے بھی محبت ہوگی. اور میرے آقا کی محبت تک پہنچنے کے لیے 1500 سالہ تاریخ کے اندر میں جو راستے ہیں، جو واسطے ہیں، وہ اہل بیت ہے، اولیاء ہے، غوث و خواجہ ہے کہ نہیں؟ پیری مریدی ہے، خانقاہیں ہیں. خوش قسمتی سے ہم تم مسلک و جماعتوں کے حوالے نہیں ہوئے بلکہ اس نظام کی نسبت تم کو مجھ کو ملی ہے. غریب نواز کا کرم ہے، جب عطا کر دیا تو تم بھی اپنا رنگ بدل لو، تم بھی ایک مسلک جماعت بنا لو. کسی سے ملنے کو تیار نہیں، کسی کے پاس جانے کو تیار نہیں، دوری سے فیل کر رہے کہ انہیں وہ جماعت کا انہیں نہیں سنتا، یہ تو آتا نہیں، یہ تو ارے بچے تو کیا کیا ہے؟ تجھے تو مقصد ملا ہوا ہے نا. تیرا مقصد کیا ہے؟ پیر کے حکم کا پورا کرنا. تو کیوں تیرے ٹانگ وزن بن جاتے ہیں، ورم چڑھ جاتا ہے کہ جو پیر کہے وہ کرنے کو تو تیار کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے میرے بچوں، پورے انسانوں میں، ساری امت میں کھلو اور ملو اور اپنے اعتبار سے اس مقصد کو لے کر صبح اٹھو اور رات ہو بھی تو انہی فکروں کے ساتھ میں اور دن نکلے بھی تو انہی فکروں کے ساتھ میں. کیوں؟ کہ یہ وہ راستہ ہے جو تم کو میرے آقا کی بارگاہ تک پہنچائے گا، نالے پاک تک پہنچائے گا. کیوں؟ کہ تمام اولیاء اور اللہ کے محبوب بندے اور پسندیدہ بندے جس پر اسلام کو ناز ہے کہ اسلام کے دامن میں کون ہیں، مکار نہیں، اپنے کو بچانے والے نہیں ہیں، دوسروں کو ڈھکلنے والے یا دنیا کی چاہت اور دنیا کے کتے نہیں ہیں، بلکہ یہاں پر تو خود کو آگے بڑھا کر ان نسبتوں کے اوپر قربانیاں دینے والے، دنیا کے مزاج کے خلاف میں چلنے والے، بزدل اور ڈر پھکوں کا یہ نظام نہیں ہے بلکہ دنیا کو یہ بتا دیے. اور جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اور جن کو اللہ تعالیٰ نے چاہا ان کو سب سے پہلے ان کے دل کے اندر میں ٹوٹ کر میرے آقا کی محبت کو داخل کر دیتا ہے. جب وہ دل کے اندر میں وہ دروازہ کھل جاتا ہے اور میرے آقا کی محبت جب آ جاتی ہے اور سانسوں میں بس جاتی ہے تو اس دل کے ذریعے سے، دل کیا ہے جی؟ انسائکلوپیڈیا نہیں بلکہ تحقیق سائنس کے اعتبار سے بھی جسم کا بادشاہ ہے. اگر دل، وہاں سے جو خون نکلتا ہے اگر پاک اور اچھا ہے تو پورا جسم صحت مند، لیکن وہاں سے اگر کچرا اگر آنا شروع ہو جائے تو پھر پورا جسم خراب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو پھر اس دل کے اندر میں عشق رسول ہوگا تو یہ مکار نہیں ہوگا کہ میرے آقا سے محبت، اپنے لوگ دکھ رہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ یوں دیکھ رہا ہے اور عشق رسول کو ظاہر کرنے کے لیے چشتی اور رومال کو چھپا رہا ہے، شادیوں میں جا رہا تو نکال لے رہا ہے اور اپنی نسبتوں کو چھپا رہا. ارے کون سا بدترین بدنصیب آ گیا اسلام میں کہ چیزیں شرمنے کی ہے، چھپانے کی ہے یا اپنی ذات سے ظاہر کرنے کی ہے. تجھے سے انسانیت تک پہنچانے کے لیے تیار کیا گیا یہ نظاموں کے لیے، اور تو ہے کہ اپنوں سے چھپ رہا ہے، چھپا رہا ہے. اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں اور اپنے آفیسوں میں اور اپنی دکانوں پہ ان نسبتوں کو چھپا رہا ہے. کیا کھڑک مرغا ہے تو؟ تجھے تو بتانے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے تیار کیا گیا.
اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر پوچھے کہ یا اللہ تیرے محبوب سے مستفید ہونے کے لیے تیرا قانون جو پہلی صدی میں تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تو نے اپنے صحابہ کو، میرے محبوب کے صحابہ کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جب وہ مجھ سے راضی ہو میں ان سے راضی ہو گیا، صحابہ کی شان ہے نا، تو کیا بعد والوں کے لیے بھی کوئی اللہ کا وعدہ قرآن پاک میں ہے؟ والذین تبعوا بالاحسان، جو ان کے اصل پیچھے چلنے والے ہیں ان کے لیے بھی رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ اس لیے غوث الاعظم پر رضی اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں، غریب نواز کو کہہ سکتے ہیں، جن کی ولایت ثابت ہو چکی ان کو بھی چونکہ اللہ ان سے راضی ہوا ہے۔ رحمت اللہ علیہ بولنا کوئی عیب نہیں ہے، زبردستی کو 90 مسلمان کی طرح نہیں بولنا، رحمت اللہ علیہ بولو، کیوں کہ یہ دل کا اور عقیدے کا فرق معلوم ہوتا ہے زبان سے۔ کہہ سکتے ہیں جو کہ قرآن پاک سے بات ثابت ہے، جو ان کے پیچھے سچے چلے، تو سچا کچا لچا، سچے تو غوث و خواجہ ہے جو صحابہ کے پیچھے چلنے والے ان کو کہہ سکتے ہیں یہ، اور جو چلنے والے نہیں ہیں کٹ مارنے والے انہوں تو بولیں گے ان کو رضی اللہ تعالیٰ نہیں بولنا، صحابہ کی عظمت میں کمی ہوتی۔ اب آو بس صحابہ کی کیا عظمت کرنے والا ہے رے پہلوان، ارے واہ رے واہ، صحابہ کے پیچھے ہم چلنے والے ہیں، سپاہی صحابہ ہیں، سپاہی صحابہ ہیں۔ تو پھر سپاہی صحابہ یہی کہ جہاں پر اپنی مرضی کے مطابق آئی صحابہ کی تابعداری، جہاں اپنی مرضی کے خلاف میں آئی تو صحابہ کرام اپنی مرضی کے خلاف میں تو میرے مصطفیٰ کی تابعداری کیے تھے، وہاں تو چھوٹ کر لفنڈر ادھر آ جائے گا، نہیں گنجائش ہے شریعت میں، گنجائش ہے، ایسے ہو سکتا ہے، گنجائش نکال رہا، کدھر بھاگا چور گھوڑے، چور گھوڑا نہیں ہے وہ، جہاں اپنی مرضی کے خلاف، اپنی طبیعت کے خلاف، اپنے آرام کے خلاف، اپنی مرضی کے خلاف گنجائش ہے نا فتویٰ ہے۔ اب مولانا یاد آ رہے صحابہ کو بھول گیا، اور وہی اولیاء کی زندگی کے اندر میں وہ فتوے پر چلنے والے نہیں ہوتے تھے بلکہ میرے مصطفیٰ کی محبت میں خود کو لٹانے والے ہوتے تھے، ان کی پہچان ہے یہ، اور یہ انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب کے ساتھ میں مستفید ہونے کے لیے رب العالمین کا کرم ہے، یہ اس رب کا احسان اور دو رکعت شکرانے خانقاہ والوں اللہ کے معاملات میں بڑا کرو، ادا کرو کہ یا اللہ تو نے اپنے محبوب کی نسبت ہمیں عطا فرمائی، ان کا کلمہ تو دیا لیکن 15ویں صدی میں وہ نظام کے ساتھ میں نسبت بھی تو نے عطا فرمائی، جہاں پر اصل چابی بتائی جاتی ہے اور جہاں اصل راستہ بتایا جاتا ہے۔ اور جنجم بھائی ہاں کرنا چاہیے کہ نہیں شکر؟ نہیں غلطی سے چلے گا، مرید بن گیا مگر کام نہیں بن رہے میرے، جا پیچھے پلٹ بھاگ، تو نے پلٹے گا تو میں خود پلٹا کے 1 لاکھ ماروں گا پیچھے سے، گھر بول کے چل جا۔ یہاں کیوں آیا؟ یہاں پر کن کی ضرورت ہے؟ قبولیت والوں کی، جن میں صفت ہوگی ان کی قبولیت۔ اب بیوی کا مسئلہ ہو گیا، بچوں کا مسئلہ ہو گیا، کاروبار کا مسئلہ ہو گیا، کیا ہوا تیرا پیر کیا کر رہا ہے؟ ٹھیکیداری لیا، پیر پیدا تو کر، پیر کے اوپر کیا ڈھونڈتا رہا؟ تیری اولاد کو تو سامان، رب کا بندہ ہے، رب کو مان، رب جانے کو، کیا کاموں کے بنانے کے لیے پیر کو مرید بنا تو؟ یہ کون سا نظام ہے یہ؟ اپنی دنیا کے معاملات میں رب سے اپنے نسبتوں کو جوڑو اور یہاں پر اس تک پہنچنے کے لیے راستہ ڈھونڈو، تو وہی مرید تو چل سکے گا، ورنہ نہیں وسوسے آ رہے میرے کو، رات میں خواب میں بھی کیسی باتیں آ رہی، لوگ آگے پوچھ کر کچھ بول رہے ہیں، کیا ہے تیرا پیر تجھے 1 2 لاکھ لے کے ڈبایا؟ یہ کوئی ایسا گنڈا ہے کہ یہ وسوسے آتے رہے؟ پاگل کے بچے وسوسے آ رہے تھے، شیطان کی اولاد ہے تو یہاں کہیں کو بنا مرید؟ تیرے سر پہ تیل کس نے ڈالا اور کیوں ہے یہاں پر؟ یہاں پر ہے تو سیدھی بات یہ ہے کہ دنیا کو جھکٹ، دنیا کے وسوسوں کو چٹک، رب کا بندہ بننے کے لیے کسی بندے کا بندہ بن پہلے، کہاں چکر میں ڈال رہا؟ بابا ایسا بول رہے تھے، چورو ایسا بول رہی تھی، سسرا بیٹا کو سنا رہا، رے بیٹا کی بیوہ کے بچے، تیرا باپ بول رہا تو نمٹا اس کو، تیرا سسرا بول رہا تو نمٹا، تیری اولاد اعتراض کر رہی تو نمٹا، تیرا بھائی اعتراض کر رہا تو نمٹا، تیری جورو اگر اعتراض کر رہی تو اس کو نمٹا، تیرا سالہ تیرا مامو بول رہا تو نمٹا اس کو، میرے گردن پر بوجھ تو کیوں ڈال رہا ہے؟ کیا تجھے بھی سنبھالو، تیرے خاندان کو سنبھالو میں؟ یہ کوئی نظام ہے یہ؟ یہاں تو سرفروشوں کی ضرورت ہے، یہاں پر تو اپنی دنیا کو لٹا کر رب کو پانے والے ایسے جنونیوں کی ضرورت ہے جو دنیا کو سنبھال کر کب تک سنبھالوں گا، سنبھالتا رہوں گا تو الٹا بوجھ بنیں گے،
اور آخر میں جا کے اس واسطے اچھا ہے نا پہلے اگر چھوڑ دے تو یہاں 50 اور ہزاروں کی ضرورت نہیں ہے، ایسی کوالٹی والوں کی ضرورت ہے یہاں پر کہ تم کو میں اپنے آقا کے پاس میں پیش کروں تو شرمندہ ہونا نہ پڑے، بلکہ دیکھ کر وہ میرے آقا اور اولیاء بھی کہے اچھے بچوں کی تربیت کی ہے۔ نہیں ورنہ ایسی فوج کو لے کر کیا کروں، ہتھی کی فوج کو لے کر ابر آ کے کنکریاں آ کے ماریں گی، پھر اس کو کس کو لے کر آئے گی، پیسوں کو لے کر آئے گی، خالی اس پہ تم کو تم دیکھ کے رعایت کرے ہوں گے نا، انہوں رشتہ دار انہوں مرید انہوں خلیفہ تم کرے ہوں گے تمہارے، مگر ہمارے پاس سے کیسے قابل قبول ہے؟ تو جہاں کے مالک میرے آقا سے مستفید ہونے کے لیے رب العالمین کا کرم یہ ہوا کہ اس فیض کے دروازے کو قیامت تک یہ امت کے لیے کھول دیا، اور وہ راستہ کیا ہے کہ میرے آقا کو اپنی سانسوں میں اپنے دل میں میرے آقا کی محبت کو بسائے۔ اور یہ حکیم کام چل جاتا کہ مہینے میں مرتبہ فاتحہ کی جلی میں پڑھ لینے سے حق ادا ہو گیا، 11ویں کر لینے کنڈے کر لینے سے ہو گیا، یا رسول اللہ کہنے سے سلام پڑھ لینے جمعہ میں اور درود کا دستک چلانے سے ہو گیا؟ نہیں ہوگا نا، بلکہ وہ تو تمہارے دل کی حرکتوں میں اور دل کی سکنات میں میرے مصطفیٰ کی محبت داخل ہو جائے، رگ رگ کے اندر میں اور خون کے قطرے قطرے میں تمہاری زبان سے نکلے تو عشق رسول کی بات اور محبت رسول کا تم مجسمہ بن جاؤ، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی دلیل ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو 1500 برس کے بعد بھی اگر ایسے بندے جن کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے، یہ دولت اگر کسی کو رب کی بارگاہ سے مل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ میرے مصطفیٰ کے ظاہری طور پر جنہوں نے آپ سے مستفید ہوا، جنہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے میرے مصطفیٰ کو دیکھا، علم کے بغیر، عمل کے بغیر، سب کچھ کے بغیر جنگلوں میں رہے، جاہل بن کر رہے اور بدتمیز بدتہذیب بن کر رہے کہ لوگ روتے ہیں تو وہ ہنستے ہیں، وہ ہنستے ہیں تو لوگ روتے ہیں۔ یہ تعارف کروانا جی حضرت خواجہ اویس قرنی کا، ایسے رہے لیکن کیا ہوا کہ دور رکھا، اور ایسے ہی زمانے کے اعتبار سے قرب قیامت کے موقع کے اوپر بھی کوئی ہوگا، دنیا کے کسی کونے میں کسی جنگل میں بھی ہوگا، لیکن جس کے دل کو یہ سعادت ملی بھی ہوگی میرے آقا راست اپنا فیض اس کو عطا کریں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کیا کریں گے؟ راست فیض اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اپنے محبوب کی، میرے محبوب تو جہاں کے مالک میرے آقا رب العالمین سے کہیں گے کہ وہ میرا عاشق ہے، ہندوستان میں رہتا ہے فلاں جنگل میں، فلاں ویرانے میں اور فلاں آبادی کے اندر میں، لیکن اس کے دل میں مچلتی ہوئی میرے محبت آ چکی ہے، میرے محبوب اس کو نواز دیجیے۔ کیا کریں گے؟ میرے مصطفیٰ خدا کی قسم، یہ نہیں کہ وہ مدینہ یونیورسٹی کو چلے جائے یا پھر مدرسے سہولیتہ مکہ مکرمہ میں داخلہ دے لے یا بڑا عالم بڑا مفتی بن جائے، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو وہ دولت عطا کر دیتا ہے تو میرے محبوب وہ فلاں بندہ جنگل میں رہنے والا، وہ فلاں بندہ فلاں ضلع میں رہنے والا اور فلاں صوبے میں رہنے والا اور فلاں گلی میں رہنے والا، اس کے دل میں نے آپ کی محبت کا دروازہ کھول دیا ہو، میرے محبوب آپ اس کو فیض عطا کیجیے۔ راست مدینے والوں کا فیض 15ویں صدی میں دور رہنے والے کو جو کبھی مکہ گیا نہ ہو، مدینہ نہ گیا ہو اور جو ظاہری طور پر ان اعمال کو نہ بھی کیا ہو، درود و سلام بھی ظاہر میں اہتمام سے نہ پڑتا ہو، لیکن میرے آقا اس کو مستفید کریں گے، راست فیض اس کو ملے گا۔ بابا پتہ چل گیا تو ذرا یہ کوشش کرو، زندگیوں کو ضائع مت کرو، بہت گل چھرے اڑا لیے، کالے بال سفید ہو گئے، چلتی ہوئی چھاتی جھک گئی، اب کیا باقی رکھا ہوا ہے؟ بچی ہوئی زندگی کو رب کی بارگاہ میں صرف ان صفات کے لیے خدا کے سامنے مانگ کر اس کے لیے اپنی زندگی کو رب کی بارگاہ میں قبول کروا لو۔ کروا لینا ہے کہ نہیں؟ انہی مقصدوں کے لیے جہاں پر یہ دولتیں ملتی ہے وہ اولیاء کا نظام ہے، خانقاہوں کا نظام ہے، پیری مریدی کا نظام ہے، یہ سارے نظام یہی راستے اصل نالن پاک مصطفیٰ تک پہنچتے ہیں۔ بالمقابل
درمیان میں کوئی بہت جائے، یہ مسلک، یہ جماعت، یہ تبلیغ اور یہ خدمت، یہ اسلامی حکومت اور یہ مبلغ اور یہ کتابیں، ارے بابا وہ سب کچھ بھی رہے کہ میرے آقا کے حیات ظاہر میں کام نہیں آئے، بلکہ جن کے دل میرے مصطفیٰ کی محبت کے لیے نہیں کھلے، محروم رہے کہ نہیں رہے؟ تو 15ویں صدی کا ٹھنڈو پنجو نوازا جائے گا؟ نہیں، خانقاہ محمدی کے ذریعے سے یہ پیغام انسانیت کو دینا ہے اور وہ جوہر انسانیت کو دلانا ہے کہ خوش قسمتی سے اس خدمت کے لیے تم کو مجھ کو موقع ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خدمت کے لیے اپنی جان، اپنے مال، اپنی زندگیوں کو لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی قدر عظمت کے ساتھ میں ان نظاموں کو عظمت کی نگاہ سے دیکھو۔ بچ جانا اگر خانقاہ کے نظاموں کے سلسلے میں کسی نظام کا ہلکا پن تمہارے اندر میں آ رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے، نہیں میں اتنا تو کر رہا ہوں نا، وہ کیا وہ نہیں کرے تو ہوتا۔ ہلکا پن آیا تو نظام سے ہٹا دیا جائے گا۔ ہر نظام کی اس کی عظمت اور قدر، کہہ دیا گیا ہے کہ لشکری پیٹ جانا ہے، جانا نہیں ہے، اپنے ساتھ میں لے کے جانا ہے۔ نکل جا تو گلیوں میں نکل جا، بنیے سے ملاقات ہو تو امام حجت کے لیے کہے چل ایک دن ہمارے ساتھ میں جا کے آئیں گے۔ کسی دوست سے ملاقات ہو، کسی سے ملاقات ہو تو وہ تو کر، اس میں اپنے کو پیچھے مت ہٹا، بلکہ تو گلی گلی تشکیل کر، کیونکہ کام تجھے ان نظاموں کے تحت میں ایک نظام دیا گیا ہے۔ تیرا کام، تیری خدمت تو وہی ہے، اور جو اس کو اپنا کام اپنی خدمت نہ سمجھے، خالی نعت پڑھ لینا، خاطی بیان کر لینا، صافہ بن لینا اور منقبتیں پڑھ لینا، ذکر کرا لینا، دعا کر لینا، صلاۃ والسلام، ارے بابا یہ اعمال ہے، لیکن وہ منزل کے لینے کے لیے کہ میرے مصطفیٰ راست تجھے نوازے، اس کے لیے تو وہ شرط اول ہے کہ اولیاء اور ولایت کے نظام کے لیے، ولایت کے نظام کی پہچان یہ کہ کھلے ہوئے الفاظ میں وہ لکیر کے فقیر پیر پرست ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ان کو واسطہ نہیں رہتا علم و عمل سے، وہ تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ میرے پیر کی منشا کیا ہے، اسی میں میرے مصطفیٰ پھر ان کو نواز دیتے ہیں۔ معصوم قلب کے ساتھ ان کو نوازش ہو جاتی ہے، مدینے سے ان کے لیے راستے کھل جاتے ہیں۔ یہ راستہ تو الگ ہے نا، کتابیں پڑھ کے، علم حاصل کر کے، تقریر کر کے مجاہدے، بیٹے تجھے تو رمضان کے روزے رہنا مشکل ہو رہا ہے لفنڈر، اور 5 وقت کی نمازیں تیرے لیے مشکل ہے، تہجد کا اہتمام تیرے لیے مشکل ہے، بد مزاج ہے تو، تجھے منزلیں کیسے ملے گی؟ منزلوں کے ملنے کے لیے پیر پرستی کو پیدا کر، جو لکیر ڈالے جائے اس کے فقیر بن جا، تب ہی تو ہو سکتا ہے کہ اس لکیر کے ذریعے سے منزل کی شناسائی مل جائے گی، اور پھر گیہوں کے ساتھ میں گھن بھی بھاؤ لگ جائے گا، کنکر کا بھاؤ بھی لگ جائے گا گیہوں کے ساتھ میں، جبکہ گیہوں کے ساتھ میں ملا رہے۔ اب گیہوں تو ہے لیکن کنکر بابا، شنکر بابا الگ ہے، تم جاؤ میں نہیں آتا ہوں، تم وہ کرو میں نہیں کرتا ہوں، ارے شنکر بابا تیرا بہت تھوڑی لگے گا۔ وہاں تو دیکھا جائے گا کہ اجتماعی نظام کے ساتھ سب کے ساتھ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا، جو کہا جا رہا ہے وہ کر رہا کہ نہیں، جیسا کہا جا رہا ہے ویسا کر رہا کہ نہیں تم لوگ کرو ذرا، میرے سے نہیں ہوتا، کیوں؟ میرا باپ نہیں مانتا، میرا سالہ نہیں مانتا، تو سالے والا، باپ والا، کھالے والا ہے، کھالے والا ہے، کھانے والا ہے، وہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، تو چلنے والا ساتھ نہیں ہے تو تیرا پھر بھاؤ بھی کہاں لگے گا؟ تو الگ ہے، کنکر ہے، شنکر بن کر رہ جا۔ یہاں پر تو سب کے ساتھ میں کہ ظاہری صورت کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو سب کے ساتھ میں رکھو۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جن کی مشابہت اختیار کرے گا ان کے ساتھ میں حشر ہوگا۔ مشابہت جب اپنے کو سمجھ میں آئے، جب آئینے میں دیکھ کے میک اپ کر لے کے چشمہ رومال ڈال لے رہا، اوڑھ لے کے جا رہا، ہاں اب کہیں تقریب میں ولیمے میں جانا ہے اور دکان کو جانا، آفس کو جانا ہے، نکال کے بیٹا وہ ٹائی ڈال لے رہا، کوٹ ڈال لے رہا، ارے حقیقت یہ لوٹی کا ادھر کدھر سے آ گیا ہے؟ ان نظاموں کے اندر میں اس کا شمار، یہ تو ڈھونگیا ہے، یہ بے وقوف بنانے والا ہے، دنیا میں ڈھونگ کرتا ہے۔ یہ قبول ہوگا کیا گیہوں کے ساتھ اس کا شمار ہوگا؟ الگ نکال کے پھینک دیں گے۔ کیوں؟ گیہوں کو آپ لے رہے ہیں، گیہوں کے اندر میں کوئی کنکر اتنا موٹا سامنے آ گیا تو انہیں لگا دیں گے، پہلے کنکر کو نکال کر پھینک دیں وہاں پر، اور جی پھینکتے کہ نہیں پھینکتے؟ ظاہر ہو گیا وہ تو اجتماعی نظام ہے، چلنا ہی پڑے گا، چلنے کے ساتھ میں اپنی چاہت سے چل کے بادلانہ خواستہ چل، جیسا کہا جا رہا ہے ویسے چلنا ہی ہے، جو چلنے والا اسی کی قیمت لگے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو رات کو اس نعمت اور اس دولت کی اور ان نسبتوں کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد